بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. یتلو علیکم یہ رسول کا نصاب ہے, ریمنڈ والا نصاب بھی سوچتے ہو. یتلو علیکم پڑھتا ہے اوپر تمہارے آیاتنا, یہی رسول تھا. یتلو علیہم او ربنا وبعث فیہم رسولا, وہ لے آؤ نا ساتھ, دونوں ایتیں ایک ہیں, وہی جواب دعائے. وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھلاتا ہے الکتابہ, سکھلاتا ہے تم کو کتاب, والحکمت اور حکمت, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھلاتا ہے تم کو وہ علوم کہ نہیں تھے تم جانتے. یہاں پر ایک تھوڑی سی بات سمجھیں. یزکیکم پہلے ذکر کیا, یعلمکم بعد میں ذکر کیا, جبکہ دعا میں کیا تھا؟ وَیُزَکِّیہم وَیُزَکِّیہم. تو جہاں کتاب حکمت بعد میں اور جو تزکیہ پہلے, اور وہاں پر اس کا عکس ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب پہلے بھی تزکیہ, پہلے بھی کتاب آئی بعد میں بھی. توجہ میری طرف رہے, صوفی جو کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو. یزکیہم سے پہلے بھی الکتاب آئی, بعد میں بھی الکتاب آئی. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک تزکیہ کرنے والی کتاب قرآن ہے. قرآن کے بغیر کسی نصاب سے تزکیہ نہیں ہوگا. کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. صوفیوں نے ایسا آپ کو خراب کیا نا, نہیں سمجھے. صوفی کیا کہتی ہے؟ الکتاب کی آگے پیچھے تزکیہ ہے, تو پہلے تزکیہ ہے پھر فہم کتاب ہے. تزکیہ پہلے ہے, فہم کتاب بعد میں ہے. تو ہم کہتے ہیں خدا تمہیں ہدایت دے. اللہ کو پتا تھا بڑے بڑے بامبڑ صوفی آئیں گے اور انہوں نے غاروں میں بیٹھ کے نصاب طے کرنے ہیں. اللہ نے یزکیکم یزکیہم پہلے بھی کتاب آخر میں بھی کتاب بتایا. یہ لوگوں اول سے لے کے آخر تک خبردار, تزکیہ صرف کتاب اللہ سے ہوگا. اگر کوئی تزکیے کا دوسرا نصاب پیش کرے تو وہ ظالم پاپی بے ایمان ہے اور وہ کتاب اللہ کا دشمن ہے. تزکیہ نہیں ہوگا, تنجیس ہوگی. تنجیس ہوگی ملا کے نصاب سے, تنجیس ہوگی صوفی کے کتاب سے, اور تزکیہ ہوگا کتاب اللہ سے. یزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مِمَّا لَا طَرِیقَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ. آپ کو میرے نبی وہ چیزیں سکھلاتے ہیں جو تجھے معلوم ہی نہیں تھی. کتاب, حکمت بھی, اور بھی معارف, تربیت, ساری چیزیں. فَاذْكُرُونِی اذکرکم تعلیم اول ذکر ہے. فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں اگر آپ غور کریں تو تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے 6 مرتبہ. تحویل قبلہ کا حکم کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. یہ تکرار ہے, اور تکرار بھی ہے 6 مرتبہ. ساری ایتیں نکال لو, کل کتنی بنتی ہے؟ 6 مرتبہ. بعد میں نکالو, ابھی نہیں, ابھی مجھ پہ اعتماد کر لو.
6 مرتبہ، ٹائم کم ہے نہیں تو میں ابھی نکال دیتا، 6 مرتبہ سوال ہے کہ یہ تکرار کیوں 6 مرتبہ ہے اس مسئلے کا؟ جواب، پہلا جواب کہ اس مسئلہ کو تمام فرق نے معرکۃ الآراء بنا دیا. یہودی مل گئے، منافق، عیسائی، مشرکین سارے مل گئے اور انہوں نے اتنا شور کیا کہ الامان والحفیظ. تو اللہ نے بطور تاکید کے 6 دفعہ ذکر کیا. فرقے کتنے بنتے ہیں؟ 3. ہر فرقے کو 2 دفعہ کہا تو 2 2 3 6 بن گیا. تو یہ ہے تاکید در تاکید. تو کم از کم تاکید بنتی 2 دفعہ ہے نا. تو وہاں فرقے 3 تھے تو 6 دفعہ ذکر کیا. تو یہ حضرات فرماتے ہیں یہ تاکید ہے. علامہ عبد الماجد بڑے علامہ ہیں اور اچھے عالم ہیں. انہوں نے راضی کی عبارت بھی موجود ہے، امام راضی کی، لیکن وہ عبارت تھوڑی لمبی ہے. قاسمی کی بھی موجود ہے لیکن وہ لمبی ہے. علامہ عبد الماجد دریابادی نے اپنا راضی کی اور قرطبی روح المعانی ان 3 تفسیروں کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا کہ جواب تکرار کا. تو کہتے ہیں کہ تکرار نہیں بلکہ محامل 6 ہے. 6 نمبر محامل کیا ہے؟ 6 نمبر. پہلی بار مطلق وجوب حکم، پہلی بار مطلق وجوب حکم، جلدی لکھیں. دوسری بار تعمیم احوال، یعنی سفر اور حضر. سفر میں بھی یہی حکم ہے، گھر میں ہو حضر میں بھی یہی. نمبر 3 تیسری بار تعمیم مکان، یعنی نزدیک ہو یا دور، حاضر ہو یا غائب. چوتھی بار تعلیم ادب، یعنی قبلہ رو رہنے کا استحباب، وہ نوافل وغیرہ میں جہاں بھی ہو حتی الامکان قبلہ رو ہو کر بیٹھو، جیسے آپ بیٹھے ہیں بزرگ. اسی آداب میں سے میت کا چہرہ بھی جو مرنے کے قریب ہو اس کا چہرہ بھی قبلے کی جانب. تو یہ کیا ہے؟ آداب. اور 5ویں بار توجہ قلبی، اور توجہ قلبی کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی توجہ قبلہ کی طرف جائے کہ یہ مرکز تجلیات الہی ہے، یہ اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 5. اور نمبر 6 بار تاکید ہے رفع احتمال نسخ کی. رفع احتمال نسخ، تاکیدن کہا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، محکم حکم ہے. تو یہ 6 دفعہ قبلے کا تحویل کا ذکر ہوا. علامہ ماجدی رحمہ اللہ نے کبیر، روح المعانی وغیرہ کا خلاصہ جہاں بیان کر دیا کہ 6 بار ہر ایک کا معامل جدا ہے، لہذا تکرار ہے ہی نہیں. جواب کتنے بن گئے تکرار کے؟ 2. میں نے کہا فرقے کتنے تھے؟ 3. اور تکرار بنتا ہے تاکیدی. تاکید کم از کم 2 دفعہ کہا جائے تو یہ 6 دفعہ بن جاتی ہے. اور اگر محمل جدا کیے جائیں تو اس کا پھر یہ حل ہے جو علامہ نے پیش کیا. اب ہے اذکرونی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا ایک معنی ہے ادعونی استجب لکم. جلدی بولو گے انشاءاللہ جلدی چھٹی ہوگی. فاذکرونی ادعونی فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاستجابہ. تم اپنی حاجتوں میں مجھے یاد کرو
میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا. دوسرا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. ملأ اعلیٰ میں یہاں بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ملاؤ. ان ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی عبدی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ افضل منہ. اگر بندہ مجھے تنہا یاد کرے تو میں اللہ بھی اسے تنہا یعنی اپنی رحمت کرتا ہوں. اور اگر بندہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں بھی اسے مجمع میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اس سے بہتر جگہ پہ اس کو یاد کرتا ہوں. تو یہ اذکرونی اب یاد رکھ لو، یہ جو موجودہ متصوف مبتدی ہیں وہ ذکر پر اس کو پیش کرتے آیت کو کہ دیکھو جی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اکثر کہا کرتے ہیں، تو یاد رکھو ذکر عبادت ہے اور عبادت کے لیے شرط اتباع ہے. تو ذکر کیسے ہوگا؟ پیغمبر کی طریق اور سنت کے مطابق. اس لیے چلو اس پر میں بات کروں گا کہ یہ جو یہ جو محافل ذکر ہیں، اجتماعی ذکر کی مجلسیں ایک صوت پر لیٹیں بند کر کے اور مختلف کوئی کلمے کو کاٹ رہا ہے ہو کوئی لگا ہے ال اور کوئی ہم گئے تھے منارہ یہ اکرم آبان پیر اکرم آبان اس کے پاس ہم گئے. اب تو مر گیا ہے وہ، تو ہم اس کے پاس گئے. وہاں جب گئے خیر مجھے یہ ذہن میں تھا کہ ہم ذرا چھپ کے گئے اور جنگل میں اس کا منارہ ہے، یہ کلر کہار کے نیچے بنا رہے وہاں. تو میں نے کتابیں لینی تھی تو اس لیے میں وہاں گیا. اللہ یار خان چکڑالوی ایک دجال گزرا ہے چکڑالے میں، بہت بڑا دجال اعظم تھا، شیطان اعظم. تو اس کا وہ خلیفہ ہے، خلیفہ اکرم آبان. تو خیر میں بڑا حیران ہوا. ہم گئے، وہ بڑا اٹھ کر ملا، حالانکہ مرید اس کو جھک رہے تھے. میرے ذہن میں تھا یہ نہیں پہچانے گا، لیکن اس نے ہمارا بڑا استقبال کیا زبردست. اور وہ تھا بھی ہمارا قومی بھائی، صرف تھوڑا سا بے ایمان تھا. تو بہرحال اسے اکرام وغیرہ سب کچھ، وہاں سارے لوگ مرید شرید اس کے دیکھنے لگ گئے بھی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیر صاحب اتنا ادب کر رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کیسے تشریف لائے؟ میں نے آپ کو پہچان لیا جب دروازے پہ آپ تھے، میں نے کیمرے میں آپ کو پہچان لیا. تو خیر ہم تو کچھ اور سوچ کے گئے تھے کہ تعارف نہیں کروائیں گے، وہ اس نے پہلے ہی پہچان لیا. گپ شپ لگی تو میں نے کہا جی آپ کے طریق میں داخلے کا طریقہ ہم پوچھنے آئے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کہ آپ کے سلسلہ میں طریق کیا ہے داخلے کا. تھوڑا سا مسکرایا. تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا پتا ہمیں پسند آ جائے اور آپ کے مرید بن جائے. تعجب بھی کیا. اس نے اپنے خلیفہ کو ہمارے ساتھ بھیجا، ہم چلے گئے. خلیفہ تھا کہ پورا خنزیر تھا، اس کے ساتھ ہم گئے. اس نے لیٹیں بند کر دی اور بیٹھ گیا چارپائی پہ، ہمیں ادھر بٹھا دیا، بالکل اندھیرا گھپ. یہ پہلا سبق تھا. کہتا ہے یوں، یا مجھے زکام ہے پورا نہیں ہو سکتا.
ناک سے، یہ ذکر بالانف، انفاس یہ اچھا وہ تو ایسے گیئر لگاتا گیا جیسے خطیب سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کی آواز بڑھتی گئی اور آخر پہ بالکل خنزیر کی طرح آواز نکل رہی تھی، ناک سے خر 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 اور پورے جوش سے سر مار رہا تھا۔ میں اب پھنس گیا، میں نے کہا یا اللہ اب نکلے یہاں سے، یہ تو خبیث تھک ہی نہیں رہا۔ تو یہ پہلا سبق تھا اس کا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میں نے ایک بات آپ کو بتائی، ذکر کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت کے لیے شرط ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول سے ہٹ کے ہر عبادت باعث لعنت اور ہر عبادت بدعت اور شیطنت اور موجب نار اور جہنم ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے چند کامیابی کے قانون ذکر کیے، چند ضابطے ذکر کیے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تہذیب الاخلاق۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تہذیب الاخلاق، اخلاق کی تہذیب۔ اس کے لیے 5 شعبے ہیں، 5 ارکان۔ پہلا شعبہ ذکر، فَاذْكُرُونِی۔ ایک بات سمجھ لیں، ذکر کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے جو اذکار مسنونہ ہیں، مثلا بستر پہ سونا سے لے کے بازار جانے تک کے سونے کی دعا کیا ہے جی، اٹھنے کی دعا کیا ہے جی، وضو کے شروع میں کیا ہے جی، آخر میں کیا ہے جی، اور دعائیں نہیں ہیں۔ یہ جو دعائیں لکھی ہیں سب بدعت خرافات ہیں۔ شروع میں بسم اللہ ہے اور آخر میں کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس میں بھی انگلی اوپر نہیں اٹھانی، ہاں بغیر انگلی اٹھائے۔ اسی طرح مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا ختم کرنے کا ذکر، حتیٰ کہ بات میں جانے کا ذکر، بات سے آنے کا ذکر، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ جانے کا ذکر، یہ سارے غسل سے پہلے، وضو سے پہلے، بازار سے پہلے، گھر سے پہلے اگر آپ یہ یاد کر لیں تو کوئی لمحہ بھی آپ کا ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے طریقہ ذکر کا، اور یہ ہے بھی سنت کے مطابق۔ اور یہ کوشش کرو اذکار یہ یاد کرو، ہر طالب علم ہر ملا کو آنے چاہیے۔ پھر یہ جو نماز آپ پڑھتی ہیں، نماز کے اندر بھی فرضوں میں تو چلو اختصار کا حکم آیا، فقہا نے کہہ دیا، ہم نے کہا گزارا ہے، ورنہ آپ کے جو فرض ہیں یہ بھی بہت مختصر ہیں، تھوڑے سے لمبے کرنے چاہیے۔ تو لیکن جو نوافل ہیں، یہ جہاں کی بات نہیں کر رہا جہاں تو آپ بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ ہو کہ امام پھر گھنٹہ تمہیں کھڑا کر دے، یہاں اختصار مقصود ہے۔ اچھا، تو نوافل میں، سنن میں آپ وہ سارے اذکار یاد کریں۔ آپ سجدے میں کیا پڑھتے، آپ رکوع میں کیا پڑھتے، قومے میں کیا پڑھتے، تشہد میں اتنی زبردست ذکر اور دعائیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ مسلم شریف کا باب ہی نکال کے بیٹھ جائیں، اتنی بہترین دعائیں اور اتنے اذکار کے نماز پڑھنے کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں ذکر ہے، قومے میں ذکر ہے، تشہد میں ذکر ہے، دعائیں ہیں، الہا جاری ہے، تو یہ شیطان ادھر نہیں آنے دیتا۔ تیسرا، زبان سے اسی ذکر کی جو پہلا عنوان ہے اس پر تیسرا امر ہے کہ آپ نے خود فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو. زبان کو خالی نہ رکھو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. قرآن آتا ہے، حافظ ہے، قرآن سے بڑا ذکر کیا ہے؟ تلاوت کرتے رہو، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور نہیں آتا تو صورتیں تو آتی ہیں. فارغ ہیں تو اپنے آپ کو فارغ نہ ہونے دو. جو ہی فارغ ہوئے شیطان غلبہ پائے گا، اور شیطان ذکر سے بھاگتا ہے. اور جب آپ ذکر سے غافل ہوتے ہیں شیطان غالب آ جاتا ہے. درود پڑھتے رہو، اس میں توحید بھی ہے، خالص توحید، تعمیل بھی ہے، رحمت بھی ہے. اس کے لیے کسی حلقے کی ضرورت نہیں. جب کوئی پیر درمیان میں بیٹھا ہو، مرشد صاحب جو جہنم کے خوف سے 7 من کی لاش بن گئی ہے، ایسے لکیر کی ضرورت نہیں. دوسرا ایک عنوان ذکر کا تفکر فی التوحید. کیا ہے؟ تفکر فی التوحید. بولو اونچے بولو، آگے چلے. تفکر فی التوحید. فی التوحید ہے. اذکرونی بالفکر. احکام القرآن جساس رازی، امام جساس احکام القرآن میں اس موضوع پہ زبردست بات کی کہ اللہ کی توحید کو سوچنا. جس چیز پہ بھی تمہاری نظر جائے، تمہارا دل اللہ کی طرف چلا جائے. سورج کو دیکھ تب، چاند کو دیکھ تب، ہے دنیا کی کوئی چیز کو دیکھ تب، حتیٰ کہ مشرک کو دیکھ تب، سور کو دیکھ تب، ہے تیرا ذہن چلا جائے اللہ کے کمال کی طرف کہ ایسی مخلوق کو بھی بنا کے وہ روزی دینے والا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. یہ ہے ذکر. ذکر بال فکر. قرآن میں آتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض. مباہدوں کی شان یہ ہے کہ ان کا فکر ہر وقت اللہ کی توحید کی طرف ہوتا ہے. توحید کا مذاکرہ، توحید کا مطالعہ، چاہے کتاب فطرت کا، چاہے کتاب خدا کا. جب بھی ذہن آپ کا توحید کی طرف رہے گا تو یہ بھی ہے فذکرونی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بزرگوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر جب تک نہ ہو ذکر نہیں ہو سکتا، اور جب پیر کے ہاتھ آدمی چڑھتا ہے تو وہ ذکر بالکسر نہیں رہتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. اور شکر کرو میرا. اور شکر کیا ہے؟ نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے، نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے، یہ شکر ہے. وَاشْكُرُوا لِي، بشکری لی کا معنی میری توحید مانو، کفر شرک چھوڑ دو، الہاد بدعت میں نہ لگے رہو. جہاں پر بھی ماجدی کا نمبر اول ہے، بعض مقامات پہ ماجدی بہت زبردست، جہاں ماجدی نے لکھا یعنی کفر شرک، فرماتے ہیں بشکرولی، توحید ایمان اور اسلام کے حقوق ادا کرتے رہنا، یہی اللہ کی شکر گزاری ہے. شکر کی بہترین تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے کاموں میں لگایا جائے. سمجھے؟ ولا تکفرون، کفر شرک الہاد ارتیاب شک فسق بدعت میں لگے رہنا، یہی اللہ کی ناشکری ہے، یہی اللہ کی ناشکری ہے. اور اس کی نعمتوں سے کفران کرنا ہے. ناشکری کا اصل مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے قوتیں
کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا جائے یہ ناشکری ہے، تو شکر نعمت کا انتصاب منعم کی طرف ہو، کفر نعمت کا انتصاب غیر منعم کی طرف ہو،